تم نے میرا اسائنمنٹ پھاڑ دیا۔ وہ یونی کے نیو فریشر لڑکی تھی جس نے رایان کے گروپ کو ریگنگ کا ٹاسک کرنے سے منع کیا تھا، جس کے بدلے رایان نے اس کا اسائنمنٹ پھاڑ دیا۔ پر جب اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رایان کو عجیب سی چبھن ہوئی تھی، نہ پہلی بار تھا، ورنہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے پیچھے گھومتی تھی۔ اگلے دن رایان نے اسائنمنٹ مکمل کرواتے اسے لوٹایا تھا، جبکہ اس لڑکی نے تھینک یو تک نہ بولا۔ جانچ کے بعد معلوم ہوا وہ لڑکی بہت غریب گھر سے تھی، لیکن وہ لڑکی رایان لاشاری کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ رایان کی انا پر کاری ضرب لگی تھی جب اس نے رایان کو نظر انداز کیا تھا اور اسے معلوم ہوا تھا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ وہ فائن آرٹس کی طالب علم تھی اور آج مارشا کو یونیورسٹی جاتے وقت 1 ماہ ہو چکا تھا۔ یہ 1 ماہ اس نے اپنے سینئرز سے چھپتے چھپاتے گزارے تاکہ اس کی ریگنگ نہ کی جائے، کیونکہ وہ فطرتاً کافی ڈرپوک لڑکی تھی اور غریب گھرانے کی ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی ہنگامہ افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اتنی غربت میں بھی اسے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن آج وہ سینئرز کے ایک گروپ کے درمیان پھنس چکی تھی جس کو یہاں کے سی ایم کا بیٹا رایان لاشاری لیڈ کرتا تھا۔ وہ طویل ترین کوریڈور سے گزرتی اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ بے تحاشا ضروری اسائنمنٹ تھی جو اسے آج ہی سبمٹ کروانی تھی، جب اسے ایک نسوانی آواز سن کر رک جانا پڑا۔ اے لڑکی، یہاں آؤ، بڑے روبدار لہجے میں کہا گیا تھا، جسے وہ ان کی کوئی ادنا سی غلام ہو۔ وہ وہاں سے سر پٹ بھاگ جاتی جب ان 3 لڑکیوں اور 4 لڑکوں نے اس سے بری طرح گھیر لیا۔ وہ اس وقت نیوی بلو سادے سے سوٹ اور ہم رنگ حجاب میں تھی۔ بھاگ کہاں رہی ہو ڈارلنگ؟ ریگنگ تو ہوگی، اور ضرور ہوگی۔ آج تم ہم سے بالکل نہیں بچ پاؤ گی۔ آخر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ وہ کہتے ہی بےہنگم سے کہکہے لگا رہے تھے، جبکہ مارشا کے خوف و دہشت سے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ان میں سے ان کا گروپ لیڈر بڑے غور سے اس نازک سی چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اے چھوٹی لڑکی، اب جاؤ، یہ جو سامنے لڑکا آ رہا ہے اسے جا کر زور سے تھپڑ لگاؤ، آواز یہاں تک آنی چاہیے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے بڑے اطمینان سے کہا تھا، لیکن یہ سن کر مارشا کے ہوش اڑ گئے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، اس نے ہکلاتے ہوئے مگر ان کی بات ماننے سے صاف انکار کیا۔ تب انہوں نے 1-2 مرتبہ اور اسے یہ کرنے کو کہا اور ڈرایا دھمکایا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو اس کی ہٹ دھرمی پر رایان لاشاری کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی، یہ سوچ کر کہ اس چونٹی جتنی لڑکی کی کیا ہمت ہے رایان لاشاری جیسے شخص کی بات ماننے سے انکار کرے۔ تب اس کی آنکھیں بڑھ کر مارشا کے ہاتھ سے اس کی اسائنمنٹ چھینی اور پل میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ مارشا پٹی پٹی آنکھوں سے اپنی 15 دن کی دن رات کی محنت کو ہوا میں اڑتے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری اسائنمنٹ پھاڑی؟ لہجہ بے یقینی سا تھا، اسے آن کے آن بے تحاشا رونا آیا۔ ہاں، پھاڑ دی، کیا کرو گی اب؟ کیا کر سکتی ہو؟ رایان لاشاری کی بات نہ ماننے کا یہی انجام ہونا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا، تب بہت بری طرح چونکا۔ وہ جو بالکل اس کے سامنے گرے آنکھوں والی نازک سی لڑکی کھڑی تھی، اس کے سامنے آنکھوں سے شفاف قطرے نکل کر پھولی گلابی گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ جس کو 4 سالوں میں یہاں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اپنے جانب متوجہ نہ کر سکی، سامنے کھڑی لڑکی کے آنسو دیکھ پل بھر میں اس کا دل جیسے کسی بند مٹھی میں قید ہوا تھا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، مگر رایان لاشاری جیسے وہیں گمسم کھڑے کا کھڑے رہ گیا۔ مارشا اپنی کلاس میں آئی تھی اور دیر تک بے آواز آنسو بہاتی رہی، لیکن جب پروفیسر کلاس میں آئے تب جانے کیا ہوا کہ وہ پروفیسر جو اپنے اصولوں کے بہت سخت تھے، وہیں اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ چونکہ اسائنمنٹ کافی ٹف تھی اسی لیے وہ اسٹوڈنٹس کو ایک اور دن کا وقت دے رہے تھے۔ یہ سن کر مارشا کی جان میں جان آئی کہ کم از کم آج کی بے عزتی سے تو بچ گئی تھی۔ رف نوٹس گھر پر پڑے تھے، ضروری پوائنٹس سارے ڈھونڈتے ہوئے وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی۔ کلاس آف ہوئی تو وہ لائبریری آ گئی۔ تب کتابیں اکٹھی کرتے اسے یوں لگا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنی آرٹ کلاس میں آ گئی۔ رنگوں اور برش سے کھیلتے اس شخص کی کال ریسیو ہوئی جو اس کی آنکھوں کا نور، اس کے دل کی ٹھنڈک تھا، وہ جس کے نکاح میں تھی۔ اس نے تعدیر موبائل پر اس کی بات کی اور پھر بات کرتے کرتے کنونس پر اسی کا اسکیچ بنا دیا۔
یہ اگلے دن کی بات ہے۔ طبیعت کی عزت خرابی کے باعث اس سے اسائنمنٹ نہیں بن پائی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اپنی کلاس میں جاتے وہ جھکے سر کے ساتھ کوریڈور سے گزر رہی تھی جب ایک بھاری گمبھیر آواز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ سنو۔ مارشا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ریان لشاری اپنی پوری شان و شوکت اور وجاہت لیے کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس جن کو پھر سے اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماتھے پر دو ننھے سے بل نمودار ہوئے جو ریان لشاری نے بڑی شدت سے نوٹ کیے تھے۔ ان آنکھوں میں خوف اسے واضح نظر آیا۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ میں تم سے مخاطب ہوں لڑکی، رکتی کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلا کر کاٹدار لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مارشا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مت کرو، لیکن کل میں نے تمہاری اسائنمنٹ پھاڑ دی تھی کیونکہ ریان لشاری کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا، اسی لیے اپنی اسائنمنٹ لے جاؤ۔ کہتے ریان لشاری نے ایک اسائنمنٹ اس کے آگے بڑھائی۔ مارشا نے پہلے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی اسائنمنٹ کو۔ مجھے نہیں چاہیے، مارشا نے پھر سے سنجیدگی سے کہا تھا، اور میں یہ تمہیں دیے بغیر تمہارا رستہ نہیں چھوڑوں گا۔ ریان لشاری نے بھی ہٹ دھرمی سے کہا تو مارشا کو بری طرح اپنی بے بسی پر رونے کے ساتھ کافی زیادہ عرصہ بھی آیا۔ تب اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر چھیننے کے انداز میں اس سے اسائنمنٹ لی اور شکریہ تھینک یو کا تکلف کیے بغیر وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ ریان لشاری نے اس راستے کی جانب بری طرح گھورا جس سے ابھی ابھی وہ وہاں سے چل کر گئی تھی۔ اسے اس کے ایٹیٹیوڈ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ آخر یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ تعدیر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جب وہ اسے لائبریری میں نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اسے کان سے لگائے انتہائی دھیمے لہجے میں کسی سے بات کرنے میں اتنی مشغول تھی کہ باقی لائبریری میں کیا ہو رہا ہے اسے خبر نہیں تھی۔ اس کے خوبصورت اور دلکش چاند سے چہرے پر قوس و قزح کے 7 رنگ یوں بکھرے ہوئے تھے کہ کسی اندھے کو بھی پتہ چل جاتا کہ وہ محبت جیسے خوبصورت جذبے کے 7 رنگ ہیں جنہیں اس کے سبھی چہرے پر دیکھ ریان لشاری کو جانے کیوں اپنا تن اور من جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ٹیبل تک گیا، ٹیبل پر انگلی ٹیپ کی تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ اس کی جانب دیکھتے ہی اس کے چہرے سے وہ رنگ یکسر غائب ہو گئے تھے، جبکہ ایک ناگواری کی لہر تھی جو پورے چہرے پر چھائی تھی۔ اگر پڑھائی میں کسی قسم کی مدد چاہیے تو میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ریان لشاری نے اسے ایک گولڈن آفر دی تھی جسے پانے کو یونیورسٹی کی لڑکیاں مری جاتی تھی، مگر بہت شکریہ آپ کا، مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں۔ پوچھنے کا بھی بہت شکریہ، اگر کبھی ضرورت ہوئی تو بول دوں گی آپ کو۔ شدید تیش و اشتعال کے باوجود مارشا نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے کوئی الٹی سیدھی بات کر کے ایک بگڑے امیر زادے کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے بجائے بڑے سبھاؤ سے اس بات کو سنبھالتے نرمی سے کہا۔ ریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتے وہاں رکی نہیں تھی، وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد ریان لشاری کو محسوس ہوا وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کرتی ہے۔ وہ جہاں ہوتا وہ دانستاً وہاں سے ہٹ جاتی۔ وہ یونیورسٹی کی مشہور ہستی تھا اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے یونیورسٹی کا الیکشن بھی جیتا ہوا تھا، اسی لیے اس کی دھاک یونیورسٹی کے ہر کونے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اب یونیورسٹی کے چوتھے سال وہ جس کی جانب متوجہ ہوا تھا وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ حیرت کی بات تھی، ایسا اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا، ایسا اس کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ تب اس نے خود کو لان تان کیا کہ کل کی ایک لڑکی کو ریان لشاری کو اگنور کر رہی ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اسے اپنی یہ حرکت ہی زہر لگ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی کو بھاڑ میں جھونک کر اپنے فیوچر گولز پر توجہ دینے کا پختہ ارادہ باندھا۔ وہ اپنے گروپ کے ہمراہ کینٹین آیا تھا جہاں کے ایک کونے والے ٹیبل پر نگاہ پڑتے وہ بری طرح چونکا۔ وہ اس ٹیبل پر بیٹھی تھی اور اس کے آگے 2 چھوٹی پلیٹ بریانی سرو کی گئی۔ وہ اپنی گلابی کلائی پر بندھی نازک سی رسٹ واچ بار بار کیوں دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کی شدت سے منتظر ہو۔ اس بار بھی یہی ہوا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ تبھی اس سے بالکل سامنے والی ٹیبل کا انتخاب کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ ادھر مارشا کی بھی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ ریان لشاری نے شدت سے نوٹ کیا کہ مارشا نے اس کے اوپر سے بری طرح اپنی نظر پھیری۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ تم لوگ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، اس نے اپنے گروپ سے کہا اور ہموار قدم اٹھاتا اس کی ٹیبل تک جانے لگا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔
جب وہ کچھ کھائے بغیر اپنی چیزیں اٹھا کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ ریان لشاری کی رگوں میں جیسے کسی نے پارا بھرا تھا۔ تبھی غصے کی شدت سے لال بھبوکا چہرہ لیے اس نے اپنے قدم واپس لیے۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھی اپنی ضروری نوٹس کی ورک گردانی میں مصروف تھی جب کسی نے آ کر اس کی آنکھوں پر اپنے بھاری مگر نرم ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کے کان میں دھیمی پر اسرار بھری گمبھیر آواز میں سرگوشی میں گنگنایا، کہہ دو کہ تم ہو میری ورنہ جینا نہیں مجھے ہے مرنا، سنو کبھی نہ ایسا کہنا، سنو کبھی نہ ایسا کرنا، یہی ادا تو ایک ستم ہے، سنو تمہیں میری قسم ہے۔ آپ یہاں؟ ماشا کو خوشگوار ترین حیرت ہوئی۔ جہاں اس سالار کی پسلی بیوی وہیں پر سالار حاضر خدمت۔ وہ حسب معمول انتہائی دھیمے اور مہربان سے لہجے میں بولتا اس کی رگوں مسیحائی دوڑا گیا۔ مارشا کے چہرے پر گلال سا بکھر گیا تو اس نے مسکراتے اپنا سر جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لی۔ پیچھے کھڑے شخص نے جھک کر اس کے حجاب سے ڈھکے سر پر ایک نرم گرم سا لمس چھوڑا تو مارشا نے آنکھیں موند کر سکون در سکون اپنے خون میں بہتا محسوس کیا۔ ایسے مت کریں، کوئی دیکھ لے گا۔ یہاں میرے سامنے آ کر بیٹھیں پلیز۔ مارشا نے شرم سے دوہرے ہوتے التجائیہ لہجے اختیار کیا تو وہ مسکراتے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ آپ جانتی ہیں بیگم میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ اس نے لاکھوں بار کی پوچھی بات دوبارہ دہرائی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے چھوٹی سی ناک چڑھاتے تنگا کر کہا۔ اب یقیناً وہ اسے بری طرح زج کرنے والا تھا۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کی آنکھوں میں مارشا کو دیکھتے خاص چمک در آئی۔ مجھے پتا ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ یہاں یونیورسٹی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں میری بیگم کو؟ نہیں بابا، کوئی پریشانی نہیں، مارشا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ ریان لشاری، اس سے دور رہا کرو، ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ مجھے۔ وہ تو مجھے بھی زہر لگتا ہے، مارشا نے کیوٹ سا منہ بنایا۔ اچھا، اور شہد کون لگتا ہے؟ وہ بھی ساتھ ہی بتا دیں بیگم۔ کیوں بتاؤں؟ وہ اترائی۔ اس کا اترانا بنتا بھی تھا۔ اس شخص نے بچپن سے اسے اپنے سر کا تاج جو بنا رکھا تھا۔ وہ اس کے بابا ستار کے بچپن کے دوست حسین کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا مارشا اور سالار کا بچپن بھی ایک ساتھ گزرا تھا۔ اور پھر جب وہ 7ویں میں تھی اور سالار 8ویں میں، دو دوستوں نے دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا۔ ان دونوں کا نکاح بڑے دھوم دھام سے ہوا تھا۔ دونوں گھر ساتھ ساتھ پل کے درمیان کی دیوار تک گرا دی گئی تھی۔ اس پاک بندھن کے بعد وہ کب اس کے دل سے اس کی روح کا مکین بنا، مارشا کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ بھی تو اس کی طاقت بھی تھی اور کمزوری بھی، یا شاید پوری زندگی۔ میں ناراض ہو جاؤں؟ اس نے آزمودہ سی دھمکی لگائی تو مارشا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، ناراض مت ہوں، دیکھیں میں نے آپ کا ایک اور اسکیچ بنایا ہے، کہتے مارشا نے اپنی اسکیچ بک اس کے سامنے کی تھی۔ ریان اپنے دوستوں کے ہمراہ گراؤنڈ سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر مارشا پر پڑی۔ وہ شاید کسی سے بات کر رہی تھی۔ آج پھر اس کا چہرہ ایک شرمگین سے احساس سے گلابی سرخ پڑا ہوا تھا، لیکن وہ کس سے بات کر رہی تھی یہ ریان کو پتہ نہ چلا کہ مارشا کے سامنے بیٹھا وہ شخص یقیناً درخت کی اوٹ میں تھا۔ ریان لشاری کے قدم خود مارشا کی جانب بڑھے۔ مارشا نے اسے اپنی جانب آتا دیکھا تو اس کا کلیجہ جی جان سے جل گیا۔ ایک تو یہ منہ اٹھا کر ہر جگہ چلا آتا ہے، اس نے دل میں دانت پیسے۔ ادھر ریان لشاری مزید آگے بڑھتا اور مارشا کے مقابل بیٹھے شخص کو دیکھتا۔ اس کے دوست نے اسے آواز دی۔ وہ پیچھے مڑا۔ جب دوست سے بات کر کے پلٹا تو گہرا مسکرا دیا۔ وہ پھر گدھے کے سر سے سینگ کے مترادف وہاں سے غائب ہو گئی۔ لیکن وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ مارشا کس کے ساتھ تھی، اسی لیے وہ لائبریری کی جانب مڑ گیا۔ جانتا تھا وہ اس وقت وہیں پائی جائے گی۔ وہ لوگ لائبریری میں چلے آئے، ابھی بات ہی کر رہے تھے جب ریان لشاری کے بھاری قدموں کی دھمک اپنے قریب آتی سنائی دی۔ آپ جائیں یہاں سے، میں نہیں چاہتی آپ اس انا پرست شخص کی نظر میں آئیں، مارشا نے سالار کو کہا تو وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھے گیا۔ تب کچھ پلوں میں وہ اس کے سر پر پہنچا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے ڈائریکٹ مارشا سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دھیمے سروں میں جواب دیا گیا، لہجے میں واضح ناگواری چھلک رہی تھی۔ ابھی آپ کسی سے بات کر رہی تھیں، مجھے آپ کی آواز سنائی دی، کس سے بات کر رہی تھیں آپ؟ کون تھا وہ؟ ریان لشاری کھڑا اطمینان سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔
دماغ نے چیخ چیخ کر کہا کہ اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور پوچھے آخر تم ہوتے کون ہو یہ سوال مجھ سے پوچھنے والے۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی جب خوش قسمتی سے اس کی کلاس فیلو نے اسے آواز دی۔ وہ جواب دیے بغیر جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ ایک معمہ تھی جو ریان لاشاری سے حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ایک پہیلی تھی جسے وہ سلجھانا چاہتا تھا۔ تبھی اس کی تفصیلات معلوم کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی ہے، غریب ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ پھر بھی اس میں اتنی اکڑ تھی جو ریان لاشاری کے سمجھ سے باہر تھی، لیکن ہاں، اسے اس کی یہ اکڑ بھی پیاری تھی، کیونکہ پچھلے چند دنوں کی خود کے احتساب کے بعد ریان لاشاری نے بڑی شرافت سے قبول کیا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ خاص فیلنگز رکھتا ہے۔ وہ خاص فیلنگز جو وہ آج تک کسی کے لیے بھی نہیں محسوس کر سکا۔ اسے اپنے ان جذبوں سے بھی بے تحاشا محبت ہو چکی تھی جو اس کے لیے بے حد قیمتی تھے، بہت زیادہ۔ وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے اور ہر وقت اسی کے اسکیچ بناتی رہتی ہے، فارغ وقت میں اسی سے فون پر باتیں کرتی رہتی ہے اور اس سے ملتی بھی ہے۔ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو ریان لاشاری کے روح پر برسے تھے۔ اس کے گروپ کی جو دوست تھی اس کی چھوٹی بہن مارشا کی کلاس میں پڑھتی تھی، جس نے اپنی بہن کو یہ اندوناک خبر سنائی تھی جو اس نے منوان ریان لاشاری کو سنا کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ وہ کلاس میں موجود جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا، چہرے نے لہو چھلکایا اور دل نے درد۔ دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کے قریب تھیں۔ آج تک جو چاہا وہ پایا، جسے حاصل کرنے کی تمنا رکھی وہ کبھی حاصل نہ ٹھہری۔ مقدر کا ہر ستارہ اس کی دسترس میں تھا، چاہتا تو ہاتھ آگے بڑھا کر اسے تھام کر اپنا بنا لیتا۔ لیکن اب یہ کیسا امتحان آ پڑا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہاتھ سے بھری ریت کی مانند پھسل چلی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف میری ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے محض اس کی پسند ہے، محبت وہ صرف مجھ سے کرے گی۔ میں اس کی روح میں ایسا معلق ہو جاؤں گا کہ وہ چاہ کر بھی مجھے خود سے دور نہیں جھٹک پائے گی۔ وہ میری پسلی سے نکلی ہے تو کسی اور کے سینے میں کیسے جا بسے گی؟ ناممکن۔ وہ یہ سوچتا اپنی کلاس سے باہر نکلا، رخ سیدھا اس کی آرٹ کلاس کی جانب تھا۔ وہ اس کی کلاس میں داخل ہوا تو تمام اسٹوڈنٹس کی اس کی جانب پشت تھی۔ کلاس میں اس وقت پروفیسر موجود نہیں تھے۔ وہ اس کا اسکارف پہچان کر اس کی جانب بڑھا۔ مارشا کی بھی اس کی جانب پشت تھی، مگر وہ اس کے دائیں جانب سے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا، جس کے سرخ لبوں پر دھیمی الوحی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ بڑے انہماک سے کنوس پر برش سے لائنیں کھینچ رہی تھی، تب اس کی کلاس فیلو اس کے آس پاس آئی۔ مارشا، یہ خوش نصیب ہستی آخر ہے کون جس کے اسکیچز ہر وقت تم بناتی رہتی ہو؟ سہیلیوں نے اس سے پوچھا تو اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکان سج گئی۔ یہ میرے شوہر ہیں سالار، میرا مطلب میں منقوہہ ہوں ان کی، بس اسی لیے۔ وہ کہتی شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ ادھر ایک شخص کے سر پر 7 آسمان گر گئے۔ اوہ! اس کی سہیلیوں نے او کو کافی لمبا کھینچا۔ اور وہ میں بتانا چاہتی تھی کہ سالار مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے، فوراً رخصتی مانگ رہے ہیں، تو اگر میری شادی ہوئی میں تم سب کو انوائٹ کروں گی، پلیز ضرور آنا۔ اس نے جھجکتے شرماتے بمشکل اپنی بات پوری کی۔ ارے چھپی رستم؟ نہیں، بلکہ چھپی دلہن۔ سہیلیوں نے ایک چیخ کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے چٹکیاں کاٹیں تو وہ کھلکھلا کر ہنسی ان سے اپنا بچاؤ کرنے لگی۔ شٹ اپ مارشا! ریان لاشاری کی شیر جیسی دھار تھی جو پوری کلاس میں گونجی۔ مارشا سمیت سب لڑکیاں اپنی جگہ سے پیچھے اچھلی تھیں جب وہ زخمی شیر بنا لہو جھلکاتی آنکھیں اور لال بھبوکا چہرہ لیے اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ اس نے آ کر مارشا کا بازو اپنی آہنی شکنجے میں جکڑا۔ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چلائی۔ لڑکیاں پھٹی پھٹی آنکھیں لیے ریان لاشاری کا یہ جارحانہ انداز دیکھنے لگیں جو اس وقت ایک جیتا جاگتا آگ کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ نکاح؟ رخصتی؟ نو، نیور، نیور ایور۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات اچھے سے بٹھا لو مارشا، ستار، کہ تم صرف اور صرف ریان لاشاری کی ہو۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں تمہیں پانے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دوں گا۔ دیکھتا ہوں دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو تمہیں مجھ سے چھینے گی۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا جبکہ وہ بے یقینی کی انتہا لیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ لفظ چابک کی صورت بھی لگتے ہیں مارشا کو آج پتہ چلا، اور جسم کے نہیں روح کے بخیے ادھیڑ دیتے ہیں۔ ریان لاشاری نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ اسکیچ پھاڑنے کی کوشش کی اور یہاں پہ اس نے مارشا کے لیے ریڈ لائن کراس کر دی۔ اس کی برداشت کی حد بس یہیں تک کی تھی۔ مارشا نے پوری طاقت لگا کر اس کی جنگلی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ کی آواز میں
وہاں موجود لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ مل گیا جواب تمہارے اس بیہودہ واہیات اور بغیرتی سے بھرپور سوال کا۔ یہ جواب ہے میرے پاس، اور چاہیے؟ میں صرف اسی کی ہوں جس کے نکاح میں ہوں۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے بھی آئے تو یہ منحوس منہ نوچ لوں گی تمہارا، سمجھے؟ وہ حلق کے بل چلاتی اس وقت بالکل کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا اسے دنیا پر موجود کسی بھی شے کا ڈر نہیں۔ اس کے لہجے میں بلا کی بغاوت تھی اور آنکھوں میں نفرت کی انتہا۔ لڑکیوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جبکہ ریان چپ چاپ آگ اگلتے نگاہیں لیے اس کا پورا وجود لرزتے دیکھا گیا۔ اس تھپڑ کا جواب جلدی تمہیں مل جائے گا مسز ٹوبی، جب تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں مجھے اپنا شوہر قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں ازدوں سی پھنکار تھی۔ وہ دن مارشا سالار حسین کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ بھی دھاڑی تھی۔ اپنی چیزیں سمیٹے وہ غصے نفرت کی انتہا سے ہچکولے کھاتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ تادیر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کھویا جانے کیا تلاش کرتا رہا۔ وہ اس حالت میں گھر تو بالکل نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا وہاں سے لائبریری چلی آئی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس نے سالار کو کال ملائی۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے خود پر بیتی ایک ایک بات اسے بتائی۔ وہ بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ ریان پھر سے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ مارشا کے سینے میں پھر سے تیش و اشتعال کے بھانبر سے جلنے لگے۔ ریان نے چیل کی طرح اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان کو لگایا۔ ریان کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جو ایک پہیلی تھی وہ سلجھ چکی تھی، وہ ایک معمہ حل ہو چکا تھا، کوئی راز نہ رہا۔ ریان نے خاموشی سے اس کے سامنے وہ موبائل فون رکھا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ وہ 2 ہفتے سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ ماں باپ نے لاکھ پوچھا کیا ہوا، لیکن وہ بتا کر نہ دی۔ ہاں، لیکن گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں اپنے پورے عروج پر تھیں۔ جانے کیا ہوا تھا، اس کے بابا اور ماں کافی چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ بابا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مائیوں کے فنکشن کے بعد وہ پیلا جوڑا پہنے اپنے بابا کے کمرے میں آئی تھی۔ ان کے کندھے جیسے وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ جھک گئے تھے۔ وہ آج اسے معمول سے کافی زیادہ بوڑھے دکھائی دیے۔ کچھ نہیں میری بچی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ ستار نے اس کے معصوم چہرے پر پدرانہ شفقت سے بھرپور نگاہ ڈالی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، اور بہت خوش بھی، لیکن آج سالار کا ابھی تک فون نہیں آیا، بس میں ان سے ناراض ہوں۔ اس نے کہتے اپنے بابا کے کندھے پر اپنا سر ٹکایا، مگر پھر اچانک مارشا کی نظر اس کے کمرے میں پڑے ایک مہنگے ترین بڑے سے سوٹ کیس پر پڑی۔ اسی وقت اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا، یہ کیا ہے؟ یہ کون لایا اور اس میں کیا چیز ہے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور وہ سیدھی ہو بیٹھی، سوٹ کیس کو دیکھنے میں مگن۔ اسے یہ تک نہ پتہ چلا کہ اس کی بات پر اس کے ماں باپ کے چہروں کے رنگ کافی پھیکے پڑ گئے ہیں۔ کچھ نہیں مارشا، جا کر سو جاؤ میری بچی، بہت تھک گئی ہوگی نا؟ صبح مہندی لگوانی ہے، جلدی اٹھنا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ماں اسے ٹالتی اس کے کمرے تک لائی، بستر پر لٹا کر اوپر چادر اوڑھی، ماتھا چوما اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہندی کا فنکشن بھی بڑا شاندار رہا۔ آخر وہ سنہرے دن آ ہی گیا جس کے سپنے اس نے محبت کا تنکا تنکا جوڑ کر پلکوں پر سجائے تھے۔ وہ روایتی سرخ رنگ کے لہنگے میں پور پور سجی آسمان سے اتری کوئی چھوٹی سی پری لگ رہی تھی۔ بارات پہنچ چکی تھی، کافی شور اور ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ اسی ہنگامے کے دوران اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس کے ہاتھوں میں سونے کی کنگن پہنانے لگی۔ اماں، یہ اتنے مہنگے کہاں سے آئے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے سسرال سے آئے ہیں کہ خاندانی کنگن ہیں، ہماری بہو کو پہنا دیے جائیں۔ ماں آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ سالار کی پسند کے ہوں گے، کیونکہ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ ماں نے بے بسی کی انتہا لیے اس کا چاند سا مکھڑا دیکھا۔ کیا ہوا ماں، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ مارشا حیران ہوئی تھی۔ ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا بچی، ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے گلے سے لگ گئیں تو وہ مسکرا دی۔ محبت کو پا لینے کی اتنی آسودگی تھی کہ اسے تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا، بلکہ کب سے پریشان ہو رہی تھی سوچ سوچ کر کہ اگر وہ اپنی رخصتی پر بھی نہ روئی تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اماں پلیز چپ کریں، میں روئی تو میرا میک اپ خراب ہو جائے گا نا۔ وہ روحان سی ہوئی تو ماں چپکے سے اس سے الگ ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں ہلچل ہوئی تو اس نے حیران ہو کر کمرے میں داخل ہوتے مولوی اپنے ابا اور 2 اور لوگوں کو دیکھا۔ اس نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا تو انہوں نے اس سے غیر ارادتاً نگاہیں چرا لیں۔ میری بچی، مولوی صاحب نکاح کے لیے آئے ہیں۔
ستار اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیکن ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے نا بابا، اس نے انہیں یوں یاد دلایا جیسے وہ کوئی ناسمجھ چھوٹے سے بچے ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کہتے ستار نے اپنی لاڈلی کے گرد اپنا بازو مضبوطی سے حمائل کیا، مگر مولوی صاحب کے اگلے الفاظ پر ماشا کے سر پر 7 آسمان گرے تھے، یا پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اسے پتہ نہ چلا۔ مارشا عبدالستار، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 10 لاکھ حق مہر کے عوض ریان لشاری ولد ہاشم لشاری سے ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اپنے بابا کی طرف دیکھا جب انہوں نے اچانک اپنی جیب سے پستول نکال کر اپنی گن پٹی پر رکھی۔ اس نکاح کو قبول کر مارشا، نہیں تو ابھی اسی وقت اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ انہوں نے سرد و سپاٹ سے لہجے میں کہتے مارشا کے سر سے رہی سہی چھت بھی کھینچ لی تھی۔ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا بابا، وہ چیخ اٹھی، اس ظلم پر روح تک بلبلا اٹھی۔ یہ والا ہو جائے گا، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس امیر زادے کو کتنے میں بیچی ہے بیٹی بابا آپ نے؟ وہ پھر چیخی اور ستار کی روح کے بقیے ادھر گئی۔ ماشا، منہ بند کرو اپنا، ماں نے اس کا گلا گھونٹنا چاہا جب وہاں موجود ریان کے دوست نے ان کا بازو تھام کر انہیں ماشا سے دور کیا۔ آنسو ستار کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں نکاح پر نکاح نہیں کروں گی، یہ حرام ہے، وہ چلا رہی تھی جب ستار نے ریوالور کن پٹی سے ہٹا کر ایک ہوائی فائر کیا اور مارشا کا دم خم وہیں نکل گیا۔ قبول ہے، لبوں سے سسکی کی صورت ادا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ 2 مرتبہ دہرائے۔ اس نے قبول کیے تھے، اپنی موت کے پروانے پر بھی خاموشی سے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب کا کہہ چکے تھے جب اس نے فون اٹھا کر جلدی سے سالار کو کال ملائی۔ سالار، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ، نکاح پر نکاح کر دیا ہے میرا، میں کیا کروں اب، میں کیا کروں؟ وہ کہتے بلک بلک کر رو دی، جو ابھی کچھ دیر اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ اسے رونا کیوں نہیں آ رہا۔ اب تڑپ تڑپ کر تو رو رہی تھی، پھر روتے روتے ایک پھندا سا حلق میں اٹکا اور وہ بے ہوش ہو کر پیچھے اپنے پلنگ پر لڑک گئی۔ کوئی اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا جس کی وجہ سے اسے سر میں شدید قسم کے درد کی لہریں محسوس ہو رہی تھیں۔ بھاری پپوٹے کھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، سر میں شدید درد تھا، لیکن اس کے باوجود پیروں میں اس قدر راحت اور سکون محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ماں ہلکے ہاتھ سے اس کے پیروں پر زیتون کی تیل کی مالش کر رہی ہوں۔ بمشکل ہی صحیح چکراتے سر کو تھامتے مارشا نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ خالی الذہنی کا شکار کافی دیر کمرے کی چھت کو گھورتی رہی جس پر ایک جہازی سائز جھومر لٹکا ہوا تھا۔ کمرہ کسی عالیشان محل کے اندر کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ میں ابھی بھی خواب دیکھ رہی ہوں، تبھی تو اتنے بڑے محل نما کمرے میں موجود ہوں۔ وہ خواب میں دلہن کے لباس میں ایک مہنگے اور خوبصورت ترین نیلے ویلویٹ کے صوفے پر ٹانگیں نیچے لٹکائے صوفے کی فٹ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی، لیکن نظر جو ہی نیچے زمین پر اپنے پیروں پر پڑی تو دل دھک سا رہ گیا۔ وہ شخص اس کے پیروں کے قریب زمین پر بیٹھا اس کے دونوں پاؤں اپنی گود میں رکھے ہلکے ہاتھوں سے اس کے گلابی پیروں کی مساج کر رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم بڑا زوردار تھا۔ ریان لشاری کی نگاہوں کی لپک کے آہینی شکنجے نے اسے خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹخا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور کسی اچھوت کی طرح گھن کھاتے اس کی گرفت سے اپنے پاؤں آزاد کروانے چاہے، مگر اب یہ بات اس کے بس میں نہیں رہی تھی۔ ریان نے اس کے پیروں پر گرفت سخت کی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور ہٹو، وہ چلائی تھی، مگر وہ پرسکون سا یوں مگن رہا جیسے دنیا پر اس سے ضروری کوئی اور کام ہو ہی نہیں۔ میں نے کہا چھوڑو میرے پاؤں۔ اس نے کافی احتجاج کیا، مگر وہ ڈھیٹ آدمی دست سے مس نہ ہوا کہ اچانک مارشا کو ایک خیال آیا تو اس نے تڑپ کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرا فون کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا فون؟ وہ پھر سے اپنا آپا کھو رہی تھی تب ریان لشاری نے سرخ آنکھیں لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے پھینک دیا ہے، بھاری گمبھیر ہموار لہجے مارشا کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا گیا۔ تبھی وہ بھوکی شیرنی بنی اس پر جھپٹی تھی، ذرا سا جھک کر اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ مجھے میرا فون چاہیے ابھی، وہ یوں چلائی کہ حلق میں خراشیں پڑی۔ تب اس نے ماشا کے پاؤں کو چھوڑ کر اس کی کمر کے گرد اپنی آہینی گرفت قائم کی۔ اور مجھے تم چاہیے ابھی، دیکھتے ہیں پہلے کس کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ ریان نے اسے نرمی سے باہوں میں بھرا اور اٹھا کر اپنی سیج کے درمیان بٹھا دیا۔
मगर वो हाथों से चिकनी मट्टी बनी फिसली जा रही थी। कॉलम काम डाउन बेबी, पुरसुकून रहो। वो इस पर अपनी गिरफ्त कायम कर चुका था, लेकिन निहायत नरमी के साथ। मुझे माफ़ कर देना माशा, मैं मजबूर हूँ, रायान ने नरमी से कहते उसके माथे पर एक नर्म गर्म सा लम्स छोड़ा, जबकि वो फटी फटी आंखें लिए उसकी जानिब देखे गई। अब उसका क्या मतलब था? पहले उसकी माँ ने उसे यही अल्फाज अदा किए तो उसे यहाँ पहुँचा दिया गया। अब ये शख्स इस पर कौन सा सितम ढाने वाला था? क्या मतलब है अब इस बात का? वो सहम गई। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम मुझे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती, मेरी कुर्बत चाहना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए इस अनचाही कुर्बत के लिए पेशगी माफ़ी मांग रहा हूँ जो मैं तुम पर मुसल्लत करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत और सच्चे जज्बों की मज़ीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। माशा को उसकी आवाज़, उसके अल्फाज पिघला हुआ सीसा लगे, जो वो बेहद करीब से उसके कानों में उंडेल रहा था, यूं कि उसकी सांसों की तपिश उसे अपनी गर्दन पर रेंगती महसूस हुई। ऐसा नहीं हो सकता, जायज़ ही नहीं, मैं इस निकाह को मानती ही नहीं। वो फिर हज़ियानी सी होने लगी, मगर रायान ने बेहद नरमी से उसके दराज जुल्फ़ों में अपना हाथ उलझाया, उन्हें तवज्जो से खोला और हद कर दी। उसकी बैन आहें और सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जबकि वो बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा उसे पूरी तरह तबाह बर्बाद किए मज़े से दाएं करवट आसूदगी भरी गहरी नींद में था। तब आहिस्तगी से दरवाज़ा खोल कर वो अंदर दाखिल हुआ और उसके पास एक घुटना मज़ीद ज़मीन पर टिकाए हुए उसके करीब बैठ गया। माशा ने बेतहाशा रोने के सबब सूजी हुई आंखें उठाकर उस जालिम सितमगर को देखा जो उसे बीच मझदार बार अकेले छोड़ जाता। देखो सालार, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मेरा निकाह पर निकाह कर दिया, लेकिन आप कुछ ना बोले ना कुछ किया। इस शख्स ने मुझे नापाक कर दिया, मैं आपके काबिल नहीं रही। अब मैं क्या करूं? वो कहती भी फूट फूट कर रो दी। तुम मुझे यूं भी कबूल हो, हर हाल में माशा। बस अब मज़ीद देर नहीं, तुम मेरे पास चली आओ। मुझे अंधेरे में इसकी भारी पुरस्कार सरगोशियाँ बेहद करीब से गूंजी थी। हाँ ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। फिर हम कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। रायान लशारी की आँख किसी की दबी दबी सरगोशियों की आवाज़ पर खुली थी। पहले तो उसे कुछ समझ न आया, मगर शऊर की दहलीज पर कदम रखते ही वो बुरी तरह चौंक कर एक झटके से उठ बैठा। कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो दाखिली दरवाजे के पास कदरे अंधेरे में बैठी आगे पीछे हिलती दबी दबी आवाज़ में सरगोशियाँ कर रही थी। फिर अचानक वो उठी और दरवाज़ा खोल कर कमरे से बाहर निकल गई। रायन हड़बड़ा कर उठा और उसके पीछे भागा। माशा सीढ़ियों तक आई और इससे पहले अपनी भारी लहंगे में उलझकर सीढ़ियों से नीचे गिरती, रायन लशारी ने उसे तेज़ी से थाम लिया। कहाँ जा रही हो रात के इस वक्त? वो इसकी लापरवाही पर गुस्से से आग बगोला हुआ। मैं सालार के साथ जा रही हूँ, मुझे लेने आए हैं वो। मैं मज़ीद तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनकर तुम्हारे नापाक इरादे को पाए तकमील तक नहीं पहुँचने दूंगी। वो बुला रहे हैं मुझे, छोड़ो तुम, वो हलक के बल चिल्लाई। कहाँ है वो? उसे कहो मेरे सामने आए, रायन ने संजीदगी से कहा। बकवास मत करो, ये तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं। वो बिफर गई और एक जानिब इशारा किया। यहाँ कुछ नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तब वो पल भर को गहरे सदमे में गई। हाँ हाँ, अब अपना मतलब निकालने को तुम भी माँ बाबा की तरह बोल दो कि मैं पागल हूँ। यहाँ कोई सलाह नहीं, वो मुझे दिखाई देता है मगर दूसरों को नहीं। वो कहती फूट फूट कर रो दी। हाँ, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, ना किसी को दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो मर चुका है, समझी? मर गया है तुम्हारा सलार, अब कभी वापस नहीं लौट सकता। रायान ने उसे झिंझोड़ डाला, लेकिन फिर उसका बतदरीज सफ़ेद पड़ता चेहरा देख रायान ने गहरी सांस अपने अंदर खींची थी। नरमी से उसकी फटी फटी आंखों में झांका, उसके बाजू थाम कर उसे अपने रूबरू किया। तुम्हें याद नहीं, निकाह के अगले साल तुम सब लोग पिकनिक पर गए थे? वहाँ पिकनिक पॉइंट पर टेरर अटैक हुआ था। वो 6 दरिंदे थे जो जिंदा इंसानों को गोलियों से भून रहे थे। चुप कर जाओ, खामोश, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, ये झूठ है।
یہ سب جھوٹ ہے، وہ لرزتے کانپتے زور زور سے نفی میں سر ہلاتی، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش ہونے کا بولتی، کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے سالار کو گولیاں لگی تھیں، اس کی ماں اس کا باپ تینوں موقع پر تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے تھے، وہ تمہاری ڈھال بن گیا تھا۔ ماشا، اس نے تمہاری موت کے نام کی تمام گولیاں اپنے سینے پر کھائی تھیں تاکہ تم زندہ رہ سکو، لیکن تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس کی قربانی ضائع کرنا چاہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ غور سے سن کر کیا سالار حسین، وہ اس کے کانٹے میں پھنسی مچھلی کی طرح تڑپنے کے باوجود اس کے کانوں میں ماضی کا ایک ہولناک قصہ کسی شہر کی طرح انڈیل رہا تھا جس سے وہ قطرہ قطرہ نیلی ہوتی تڑپ رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو، میں نہیں مانتی اس بات کو۔ وہ حلق کے بل دھاڑی، میں ہوں نا میری جان، تم سے ساری باتیں منواؤں گا۔ یہ کہتے اس نے اپنی جیب سے فون نکالا، جسے دیکھ وہ تڑپتی ہوئی ٹھٹک کر جیسے پتھر بن گئی۔ یہ موبائل فون سالار کا ہے نا، جس پر تم اپنے بند فون سے کالیں ملا کر گھنٹوں تک سالار سے باتیں کرتی ہو؟ غور سے دیکھو، بند پڑا ہے یہ دیکھو، اس پر گولی کا نشان۔ کچھ یاد آیا؟ ریان نے شاید اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر ایک غفلت بھری نیند سے جگایا۔ وہ یہ سب نہیں جاننا چاہتی تھی، وہ یہ سب نہیں سہ سکتی تھی۔ حقیقت سے جان بوجھ کر نگاہیں چرانے اور فرار حاصل کرنے والے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کھوکھلی تھی، تبھی اب ہوش و خود سے بیگانہ اس کی مضبوط پاؤں میں جھول گئی۔ ریان نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں بھینچے، دوسرے ہاتھ سے اپنے لال انگارہ آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ میری بیٹی کو اسکیزوفرینیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جو ہماری تمام خوشیاں کسی عذرے کی مانند نکل گیا۔ اس حادثے میں نے اپنے بھائیوں جیسے دوست کو کھویا، تو میری بیٹی نے اپنے بچپن کی محبت، اپنے شوہر کو۔ ماشا نے کبھی سالار کی موت کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس نے سالار کی موت پر ایک آنسو تک نہ بہایا، اور وہ آنسو جو اس کی آنکھوں سے نہ بہے، اندر کہیں جا کر میری بچی کے عقل و شعور کو کسی دیمک کی طرح چاٹ گئے۔ یہ ذہنی بیماری اسے لمحہ بلمحہ موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ وہ سالار نامی سراب کے پیچھے یوں بھاگی کہ زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ گھنٹوں بند فون سے اپنے سالار سے باتیں کرتی ہے، اس کا کمرہ سالار کے اسکیچز سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اسے اپنے آس پاس دیکھتی ہے اور اس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ سالار کا چھلاوا اتنی طاقت سے میری بیٹی کے تصوراتی دنیا پر قابض ہے کہ اسے کچھ اور دکھائی یا سنائی ہی نہیں دیتا۔ بتاؤ، اب بھی کرو گی میری پاگل بیٹی سے شادی؟ ماشا میں دلچسپی بڑھتے ہی وہ اپنے والدین کے ساتھ اس کے بابا ستار سے ملنے آیا، لیکن سامنے سے جو سننے کو ملا وہ اس کے سر پر جیسے حشر برپا کر گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود جب اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی روح کو گواہ بناتے کوئی فیصلہ لینا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ اسے کسی صورت نہیں بلا سکتا۔ اسے میری محرم بنا کر کسی صورت میرے حوالے کر دیں، اسے نارمل زندگی کی جانب لانا میرا کام ہوگا۔ ریان نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تو ستار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، وہ ٹھیک تب ہوگی جب اسے وہ حادثہ یاد کروایا جائے، لیکن اس میں زندگی اور موت کا خطرہ ہے، کیونکہ صدمے سے اسے برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، جس سے اس کی موت بھی۔ کہتے ستار نے لب بھینچ لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہوں، اس کی تمام فائلیں مجھے دیں، میں اسے بچانے کی خاطر ہر رسک اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں یونیورسٹی میں اس پر نظر رکھوں گا، آپ آہستہ آہستہ اس کے کمرے سے سالار کی چیزیں ہٹانا شروع کریں۔ اس نے ستار سے کہا تو ستار کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو بہہ نکلے۔ ڈیڈ، مما، اس نے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا۔ وی پراؤڈ آف یو مائی سن، اس کے پاپا نے کہا تو نئے دنوں کی بہار، نو کی امید، یہ سکون در سکون اس کی روح میں اتر گیا۔ پھر اسی دن اس نے ماشا کی رپورٹس پاکستان کے بڑے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں۔ اسکیزوفرینیا ہے بچی کو، بڑی خطرناک ذہنی بیماری ہے، جلد ہی کچھ نہ کیا گیا تو بچی بہت جلد کسی پاگل خانے پہنچ جائے گی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہی بڑے ہموار لہجے میں سیدھی بات بتائی۔ جلد کچھ کیا جائے ڈاکٹر؟ وہ بھی ریان لشاری تھا، اسی لیے اس نے بھی سیدھی طرح ہی اپنا سوال پوچھا۔ سب سے پہلے تو بچی کی فوری طور پر شادی کی جائے، خوشگوار ترین محبت بھری ازدواجی زندگی کا آغاز کیا جائے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ بچی کی غیر رضامندی کے باوجود مضبوط ازدواجی تعلق قائم کیا جائے۔ دنیا کی کسی محبت میں اتنا طاقت نہیں کہ وہ ایک ماں کی محبت سے ٹکرا سکے۔ بچی کی گود بھرے گی تو آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ اپنے بچے کی جانب متوجہ ہوگی۔ وہ ماضی پوری طرح بھلانے کے لیے اسے ایک مرتبہ یاد کروانے کا رسک لینا ہوگا، تب وہ آہستہ آہستہ سب بھول جائے گی۔ ڈاکٹر انہیں دیر تک سمجھاتے رہے کہ کس طرح وہ اسے زندگی کی جانب واپس لا سکتے ہیں۔
مارشا نے ہاسپٹل کے کمرے میں آہستگی سے آنکھیں کھولی تھیں. اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. تقریباً اگلے دن اس کی آنکھ کھلی. شعور کی دنیا میں قدم رکھتے آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ نکلے. اس کی دردناک دھاڑیں پورے اسپتال میں گونجی تھیں، جبکہ وہ دیوانہ اس کے سرہانے بیٹھا دیر تک اس کا سر ہلاتا رہا. رایان لشاری نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا. اس کا بکھرا وجود تنکا تنکا کر کے سمیٹا. آگہی کا عذاب بڑا جان لیوا تھا جس سے وہ بہت آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی. شادی کو 1 سال ہو چکا تھا. وہ اکثر کھوئی کھوئی اور خاموش رہتی. ہاں، یہ ہوا تھا وہ بند فون استعمال نہیں کرتی تھی. اسکیچ بنانا چھوڑ دیے تھے. تنہائی میں گھنٹوں کسی سراب سے باتیں نہیں کیا کرتی تھی. رایان لشاری نے اس کو پایا، مگر اس کے دل و دماغ اور احساسات کی تمام تر سپردگی اور رضامندی کے بغیر. اس لیے وہ اب تک خود تشنا تھا. اب تک ان کے درمیان محض چھینا جھپٹی اور زور زبردستی کا معاملہ ہی رہا، اور اس جارحانہ پن سے رایان لشاری کے محض وقتی جسمانی تسکین حاصل ہوئی. جذبات ابھی تک تشنا اور ناتمام تھے. ابھی بھی رات کے 11 بجے وہ بیڈ پر لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں پر رکھے نیم دراز اپنے کام میں مصروف تھا، اور کافی دیر سے اسے ممتا کے احساس سے بھرے بھاری وجود کے ساتھ بے چینی سے کروٹیں لیتے نوٹ کر رہا تھا. جب سے اس کا پیر بھاری ہوا تھا وہ اب کافی پرسکون رہنے لگی تھی اور آنے والے ننھے مہمان کی شدت سے منتظر. مارشا، آر یو اوکے؟ آخر حسب معمول اسے ہی مارشا کو مخاطب کرنا پڑا کہ وہ اسے کم و بیش ہی مخاطب کیا کرتی تھی. لگتا ہے وقت آ گیا، اس نے آہستگی سے کہا. واٹ؟ تو تم نے مجھے اس وقت کا بتایا کیوں نہیں؟ وہ بری طرح جھنجھلایا. کیونکہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہی نہیں. وہ تکلیف سے بحال آنکھوں میں آنسو لیے چلائی تو رایان لشاری نے ایک سرد سی آہ بھری. صبر ہی تھا جو کیا جا سکتا تھا. سو وہ لیے اسے جلد از جلد اسپتال پہنچا. 4 گھنٹوں کی مزید مشقت کے بعد ڈاکٹر نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی. اس کے ہاں ایک پیارے سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی. وہ اس کے ماں باپ مارشا کے والدین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. وہ اب حد سے زیادہ بیبی میں الجھ گئی تھی. بیبی کی وجہ سے اسے بیبی کے باپ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا. واقعی اپنے بچے کی وجہ سے اب وہ مکمل طور پر اپنی زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی. اس کی توجہ کا مرکز اس کا بچہ تھا، لیکن اس دوران وہ اپنی زندگی کے ایک اہم ترین شخص کی ناقدری کرتی اسے بالکل نظر انداز کر رہی تھی، جو اسے اس کی زندگی میں واپس کھینچ لایا تھا، جس نے اس کی خاطر کئی مرتبہ اپنے جذبات اور احساسات کا گلا گھونٹا، کئی قربانیاں دیں. اس کی زندگی میں بااختیار اور حاکم ہونے کے باوجود جس نے اسے اتنا نوازا تھا کہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی، اور بدلے میں ابھی تک اس سے ایک تنکا بھی نہیں مانگا. وہ محبت کا دیوتا جو شاید صرف عطا کرنا جانتا تھا، واپس لینا نہیں. اور اس بات کا احساس ماشا رایان لشاری کو بہت جلد ہوا تھا کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کیا اہمیت پا چکا ہے. وہ اور رایان کی مما لاؤنج میں بیبی کے ساتھ مصروف تھیں جب جہازی سائز LED پر نیوز اینکر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ رایان لشاری پر جلسے کے دوران قاتلانہ حملہ ہوا ہے. قاتل نے رایان لشاری پر فائرنگ کی اور آخر میں خود کو بھی گولی سے اڑا دیا. یہ اندھناک خبر نہیں تھی. مارشا کے سر پر 7 آسمان گرے تھے. اسے پورا لشاری ولا اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا. عرصہ دراز کے بعد اس کے دل خراج چیخیں تھیں جو لشاری ولا میں گونج اٹھی. جلدی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہوئی. مارشا کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی اور وہ ستمگر صحیح سلامت اس کے پہلو میں بیٹھا حسب معمول اس کا سر دبا رہا تھا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور رایان کے بہت قریب ہوئی. وہ جو اس کی حالت دیکھ کافی پریشان ہوا تھا اسے ہوش میں آتے دیکھ شکر کا کلمہ ادا کیا، مگر وہ ہوش میں آتے ہی اس کے قریب آئی کہ رایان لشاری سانس تک لینا بھول گیا. آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ کہاں چوٹ لگی ہے آپ کو؟ خاموش کیوں ہے؟ مجھ سے بات کریں. وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شرٹ کے اوپر سے اس کا سینہ ٹٹولتی اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا. مجھے چوٹ لگے یا کچھ ہو، اس سے تمہیں فرق پڑتا ہے؟ ماشا رایان لشاری، رایان نے سنجیدگی سے پوچھا تو ماشا نے ٹھٹک کر رایان کے تشنا اور حسرت بھری آنکھوں میں دیکھا. ان آنکھوں میں زندگی کی اس طویل مسافت کا سود و زیاں چھلکا ماشا کی روح تک جھنجھوڑ گیا. آپ کو سوئی بھی چبھے گی تو مجھے فرق پڑے گا. ماشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رایان کو اس طویل مسافت کے ابس نہ جانے اور نئی بہاروں کے آنے کی نوید سنائی تو وہ آسودگی سے مسکرا دیا. اور وہ کیوں بھلا؟
اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ بیبی کہاں ہے؟ بات مت پڑتی بیگم، بیبی اپنی دادی کے پاس ہے، آپ صرف میری بات کا جواب دیں۔ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، آپ میری آنکھوں میں اپنا وجود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولتی ریان لاشاری کو کھل کر ہنسنے پر مجبور کر گئی، لیکن جب اس نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا تب وہ بری طرح بوکھلائی۔ لیکن ہم تو جواب آپ کے منہ سے سننا پسند کریں گے، اب جلدی سے بتا دیں، نہیں تو وہ اسے وارن کرتے اپنے لبوں سے اس کے گال پر ایک دہکتا لمس چھوڑتے دن دہاڑے اس کے ہوش اڑا گیا۔ کیونکہ آپ میری بیبی کے ابا حضور ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس کے علاوہ وہ بھی کافی مستقل مزاج تھا، تبھی اس کے مسلسل مزاحمت کے باوجود اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ آپ میرے ماں باپ کے داماد ہیں، وہ بھی چڑھ کر بولی تو ریان کھل کر ہنسا۔ تمہارا کیا ہوں؟ ریان نے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں اس کی مشکل آسان کرنا چاہی۔ تبھی ماشا نے اس کے کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ آپ میرے مسیحا ہیں، میرے محسن، میرے محبوب شوہر، میری آخری محبت۔ ماشا کی سرگوشیوں سے اسے اپنی روح میں سکون در سکون اترتا محسوس ہوا۔ اب یقیناً زندگی محبتوں کے سہارے پھولوں کی راہ گزر کر چلتے گزرنے والی تھی۔